नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 17। इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया, फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। सूरह अंबिया, ये सूरत मक्की है जो मक्का के दौर मुतवसत या आखिरी दौर में नाजिल हुई। ये सूरह इब्राहिम के बाद और सूरह मोमिनून से कबल नाजिल हुई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में आके लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया और कुरान से उनके दिलों को मुसख्खर करना शुरू किया, तो इस पे मक्का के सरदारों पे खौफ मुब्तला हो गया कि अब सरदारी हमारे हाथ से निकल जाएगी और लोग हमारी तरफ से मुंह मोड़ लेंगे। और ये मुंह मोड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साजिश तैयार की। उन्होंने आप पर इल्जामात आयद करने शुरू किए जिसकी कोई हकीकत नहीं थी, जिसका कोई सबूत नहीं था। और और लोगों और यहाँ पे जिक्र है कि अल्लाह के रसूल लोगों को उनकी आखिरत, उनके अंजाम के बारे में, मौत के बारे में बता रहे हैं। और वो लोग उन तमाम चीजों से गैर संजीदा हो रहे हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने खास तौर पे झंझोड़ कर कहा, इख्तराबा लिन्नासी, लोगों के लिए, लिन्नासी हिसाबुहुम, लोगों के लिए हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, कयामत करीब आ गई है। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी को नहीं आना, और आपके बाद अब बस कयामत ही आनी है। तो इस एतबार से कयामत का जिक्र किया गया। और वैसे भी हकीकत है, जो शख्स भी फौत हो जाता है उसकी कियामत उसी दिन पे शुरू हो जाती है। बुनियादी तौर पे बात अहले मक्का से हो रही थी, लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हर जमाने, हर दौर के लिए, कयामत तक के लिए लोगों को जगाने के लिए आया है। कोड ऑफ एथिक्स है। आपने फरमाया कि मौत तुम में से एक की जूती के तस्मे से भी ज्यादा करीब नहीं। मौत एक तरफ से चल रही है, दूसरी तरफ से हम जा रहे हैं, और हम ऐसी गफलत में मुब्तला हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, नसीहत की बात नहीं मान रहे, मुंह मोड़ रहे हैं, अल्लाह के कलाम से गाफिल हो रहे हैं, और अपनी दिन और रात की दिलचस्पियां और शुगल और अपना वक्त जाया कर रहे हैं। जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। एक मिनट जिसको हम बहुत छोटा समझते हैं, इसमें हम बहुत से काम कर लेते हैं। मसलन ये जो मैं बात कर रही हूँ, हम बोलना शुरू करें तो एक मिनट में एवरेज 250 लफ्ज इंसान बोल सकता है, 200 गज चल सकता है। हमारे जिस्म में जो हमारा खून है सारे कोनों से गर्दिश करके वापस दिल तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। जमीन अपने महवर के गिर्द 950 मील दूर का चक्कर लगा लेती है। तो एक मिनट की अकाई भी बहुत अहमियत है। बाद औकात एक एक मिनट करके हम बहुत से मिनट जाया कर देते हैं। तो कहा जा रहा है कि फारिग वक्त में अल्लाह का जिक्र करते रहें। कहीं भी इंतजार का मौका है, कोई मोहलत ना, किसी लम्हे को किसी लम्हे को जाया ना होने दें। एक एक लम्हा कीमती है। एक मिनट भी अगर चला जाए तो पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके वो लम्हा आप वापस नहीं ला सकते। जैसे इस वक्त 3:44 हैं, ये 44 मिनट चले जाएंगे तो ये 44 मिनट अगले दिन आएंगे। ये लम्हा चला गया, लेकिन इसी लम्हे हमने अल्लाह का जिक्र कर लिया। तो आप सोचें कि ये हम अल्लाह से क्या सौदा करेंगे। दुनिया की मिसाल कि कोई कपड़ा फाड़े और कोई और एक तार बाकी बच जाए। तो इंसान की सबसे कीमती दौलत वक्त है। हर दिन को गनीमत जाने, हर लम्हे को गनीमत जाने। इंसान भूलने वाली मिट्टी से बना है। जब भूलने का डर हो तो क्या करें, जैसे वो एक अलार्म नहीं लगाते, एक रिमाइंडर,
ایک ایک الارم لگا لیں ذکر کا. انسان کو جس چیز سے روکا گیا ہے وہ اس کا حریص بن جاتا ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اور زندگی اور معیشت کب تنگ ہوتی ہے؟ جب آپ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں. بہرحال آگے پڑھتے ہیں. یہاں حساب، وقت حساب سے مراد قیامت ہے، جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے. ہر وہ چیز آنے والی ہے، قریب ہے. ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے. علاوہ ازیں گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے. جتنا زمانہ گزر چکا ہے، باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے. تو پھر کیا کریں؟ تیاری کر لیں. موت سے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. اور یہی ہمارے دور قرآن کا مقصد ہے. آیت نمبر 2. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. ان کے دل بالکل غافل ہیں. ان کے ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی. وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین اور آسمان میں بخوبی جانتا ہے، وہ خوب سنتا، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے. ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف وہ ہم وحی اتارتے تھے. بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو. ہم نے ہم نے انہیں ایسے جتھے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، نہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ تمام نبی مرد انسان تھے. جیسے کیونکہ یہ کھانا پینا انسان کے ساتھ ہے اور نبی انسان تھے. آیت نمبر 9. پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا. یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے لیے ذکر ہے. کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھیں. ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کیا. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے سے بھاگنے. بھاگ دوڑ نہ کرو، جہاں تمہیں آسودگی دی گئی وہیں واپس لوٹو، اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے. پھر تو ان کو یہی کال رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے کھیت اور بھجی پڑی آگ کی طرح کر دیا. یہ ہم نے کتنے واقعات پڑھے ہیں کہ جن جن قوموں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا عذاب کیا. ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کو طنز اور مذاق کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. اس کی بہت سی مقصدیں ہیں، حکمتیں ہیں. مثلاً بندے میرا ذکر کرو، میرا شکر کرو. نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دی جائے گی. یہ دنیا ایک پیپر ہے جس کا ایگزامینر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. سلیبس یہ قرآن مجید ہے. اور اس کا لمحہ ڈیوریشن یہ آپ کی جتنا آپ کا زندگی کا سپین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا امپورٹنٹ کوسچنز، کیا اللہ تعالیٰ نے تو پورا سوال پورا پیپر ہی آؤٹ کر دیا. من نبیوں کا، من دینوں کا. اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادے کرتے تو اسے اپنے پاس ہی سے بنا لیتے. یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ہمارا پیپر ہے کہ ہم اس کو کیسے سولو کرتے ہیں. اور اس کو سولو کرنے کی بھی دے دی، قرآن اور سنت کے ذریعے سے سولو کرنا ہے. لیکن ہم کرنے والے ہی نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں. بس سچ جھوٹ کا توڑ ہوتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. تم جو باتیں بناتے وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہے. آسمان اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اسی کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں. آیت نمبر 20. وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں
ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہے تو یہ دونوں درم برم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس اس کی طرف یہی وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہا کرتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کی باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کار بند ہے۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے۔ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں اور ترساں ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کی سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ میں سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے جدا کیا، ہم ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اب یہاں پہ غور و فکر پہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، منیوٹس ڈیٹیلز بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان اکٹھے تھے مگر الگ الگ، ترتیب سے پھاڑا، پھر ان کے کام بتائے۔ آپ دیکھتے ہیں آسمان کو، دیکھیں کتنی وسعت ہے دور دور تک، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی پلرز نظر نہیں آتے۔ زمین اور آسمان کہتے ہیں پہلے ایک ہی چیز تھے، پھر یہ پھٹ کر الگ ہو گئے، بہت سے ستارے اور سیارے وجود میں آئے، اور اس کے باوجود یہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ ان کو بنانے والا کون ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مثلا کوئی بھی چیز، ہاں اس کے اندر کتنی بھی انرجی ہو، اگر وہ اپنی انرجی کے وجہ سے پھٹے گی تو کس ترتیب میں پھٹے گی؟ کسی با مقصد طریقے سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو خود بخود پھٹ جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہیں؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اکٹھے تھے پھر الگ کیا، پھر ان کے اندر کوئی ایسی قوت نہ تھی جو خود بخود پھٹ کر الگ ہوئی، اسے کسی پھاڑنے والے نے پھاڑا ہے اور ایک ترتیب سے پھاڑا ہے، اور ایک ترتیب کے ساتھ ان کو ان کے کام بتائے ہیں، ایڈمنسٹریشن۔ اور ہم یہاں کہتے ہیں کہ کائنات ایک سپر ایٹم تھی پہلے، پھر اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوئی کہ انرجی آئی اور وہ پھٹ گئی، اور یہ سب گیلیکسیز اور زمین اور آسمان وجود میں آ گئے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں جانتے وہ کیا کس نے، کیسے ہو گیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ ایک انسانوں نے جو سیل ایجاد کیے ہیں اس میں انرجی آئی، وہ سیل ڈالنے والی آخر ہے کون؟ تو یہ اتنے ایٹم کے اندر انرجی ڈالنے والا کون ذات ہے؟ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیل جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو سائنس، جیسے نا اللہ کی بہت سی آیات جو ہیں وہ سائنس کو چیلنج کرتی ہیں کہ آسمان و زمین ایک تھے پھر یہ الگ ہوئے، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا؟ جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے یا پودے ہیں، یہ سب سیل سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سیلز کا مجموعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بڑا حصہ پانی کا ہوتا ہے، اور اگر وہ پانی ختم ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی۔ کون ہے جس نے، آپ دیکھیں جس نے معمولی سی بھی سائنس پڑھی وہ جانتا ہے کہ سیل کے اندر پانی کی ایک اہم مقدار ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور جاننے کے باوجود بھی انجان بن جاتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس نے ہم ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سورہ دخان میں بھی آتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہ نہایت چھوٹی چھوٹی یعنی کہ گیسز تھیں، دھواں تھا، باریک ذرات تھے جن کا درجہ حرارت کم یا زیادہ ہوتا تھا۔ پہلے انرجی تھی، کہکشائے منی، دھماکے سے جوہر پھٹا،
اور कायनात में वुसअत पैदा होगी, और हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया गया। आप देखते हैं कि आपके जो पत्ते हैं, जो इसके पत्तों, उसमें भी एक साइटोप्लाज्म होता है जो हर जानदार, इसी तरह एक साइटोप्लाज्म होता है जो हर जानदार में पाया जाता है। और आप देखती हैं कि आपके ब्लड में क्लॉट हो जाता है, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फौरन डेथ हो जाती है। पानी, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन से मिला हुआ है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आफाकी निशानियों का तस्करा शुरू हो रहा है, जिनका मुतालबा किया गया था कि जो तौहीद और आखिरत के इनकार थे, उन्होंने कहा कि जरा आफाक पे निशानियां पे देखो। पहली निशानी तौहीद की वाजिया, आसमान का अलग माबूद और जमीन का अलग माबूद होता तो आसमान को क्या जरूरत पड़ी थी कि जमीन को सर सब्जो शादाब रखे, उसके लिए अपना पानी सर्व करता रहे। जमीन और आसमान की जौजैन की हम आंगी इस बात की दलील है कि दोनों का खालिक और मालिक एक है। ये सब काम अल्लाह ताला की करिश्मा साजियां हैं। अब आप देखें, अल्लाह ताला ने आसमान से अगर पानी बरसाया है तो जमीन पे अल्लाह ताला ने पहाड़ और जमीन, पहाड़ ठोक दिए हैं, खेत खलियान बना दिए हैं, इसमें नदी नहरें और चला दिए हैं। और आपको पता है कि किसी भी वेजिटेशन के लिए सूरज की रेस, सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वो कहाँ से आ रही है? वो आसमान से आ रही है। तो अल्लाह ताला ने बेशक आसमान और जमीन जो है अलहदा अलहदा हैं, लेकिन ये आपस में सिंक हैं, इनमें हार्मनी है, एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं, हेल्पफुल हैं। दूसरी निशानी कि जब खुश्क और मुर्दा जमीन दोबारा से शादाब होती है, तो जैसे मौत के बाद, यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं, दोबारा जिंदगी आती है। जैसे अब देखें ना कि पानी एक खुश जमीन पे फेंका जाए तो किस तरह उस पे दोबारा से नबातात निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे दलील से बता रहा है कि इसी तरह अल्लाह ताला दोबारा इंसान को पैदा करेगा। तीसरी निशानी इंसान के अंदर के अल्लाह ने उनके अंदर, इंसान के अंदर बाय डिफॉल्ट अल्लाह के हक को, जो अहद अलस में था, एक समझ रख दी गई है। और फिर अल्लाह की अगली निशानी पहाड़ों की है कि तमाम, ताकि जमीन इससे तवाजन कायम रहे, इसमें अल्लाह ताला ने दरे बनाए ताकि लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जा सके। इसमें असल हकीकत है कि लोगों के अंदर बसीरत पैदा हो। फिर पांचवी निशानी आसमान है। ये आप देखते हैं कितना बड़ा आसमान और कोई पिलर नहीं। फिर अल्लाह ताला ने आसमानों में सूरज, चांद, और फिर सब अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। हर एक का अपना अपना काम अल्लाह सुब्हाना ताला ने असाइन किया हुआ है, और हर काम वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। इंसान के अंदर भी आप देखें कि 70% पानी है, कि हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते। आयत नंबर 31, और हमने इस जमीन पे, अब ये वो गौर करते जाएं, गौर फिक्र करते जाएं, हमने जमीन पर पहाड़ बना दी ताकि वो मखलूक को हिला ना सके, हमने इस पे कुशादा राहें बना दी ताकि वो हदायत हासिल करें, आसमान को महफूज छत भी हमने बना दिया। वरना आप सोचें कि जितनी गैलेक्सी सितारे हैं, कोई पता चले मैं घर से बाहर निकला जी, वो मार्स का एक टुकड़ा मेरे ऊपर गिर गया, या जुपिटर का कोई टुकड़ा गिर गया। अल्लाह ताला ने इस आसमान को में महफूज बनाया हुआ है, लेकिन लोग इसकी कुदरत के नमूनों पे ध्यान ही नहीं धरते। वो अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, इनमें हर एक को अपने आसमान पे तैरता फिरता है। आपसे पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी। क्या अगर आप मर गए तो वो हमेशा के लिए रह जाएंगे? हर जानदार मौत का मजा चखने वाला है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। हम बतीरी के इम्तिहान तुम में से हर एक को भराई बुराई भलाई में मुब्तला करते हैं। तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। अभी मैं सिर्फ इसी एक जुमले पे करूं तो 1 घंटा सिर्फ इसकी तफसीर में लग जाए, कि हर जानदार मौत को मजा चखना है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तैयारी कर लें आने की। तो वो क्या कहते हैं कि आते तो सब एक ही तरह के हैं, लेकिन जाने का जो तरीका है सबका फर्क है। और हर बंदे ने, हर एक के अपना लाइफ स्पैन है, और ये अल्लाह ताला ने बता दी, हमारा पेपर है कि जिंदगी कैसे गुजारते हो, और इवेंचुअली तुमने मेरे पास ही आना है। आयत नंबर 36। ये मुनकरीन तुझे जब भी देखते हैं तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि यही वो है तुम्हारे माबूदों का जिक्र, जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से करता है, और वो खुद ही रहमान की याद से,
کہ بالکل ہی منکر ہے. انسان جلد باز مخلوق ہے. میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی بھی دکھاؤں گا, تم مجھ سے جلدی نہ کرو. یہ کفار کا مطالبہ عذاب کے جواب میں ہے, چونکہ انسان کی فطرت میں عجلت اور جلد بازی ہے. وہ کہتا ہے انسٹنٹ. آپ دیکھتے ہیں انسٹنٹ کا کتنا رواج ہو گیا. انسٹنٹ کافی, چائے ہمیں پکانی نہ پڑے, بس یہ سیشے ڈالیں تو چائے بن جائے, یہ سیشے ڈالیں تو کافی بن جائے. انسٹنٹ پلز مل جائیں تو میں موٹا ہوں, میں پتلا ہو جاؤں. ایسے ہی ہے نا, انسٹنٹ, جلد باز ہے. تو یہاں پہ ان کی جلد بازی کیا تھی کہ یہ جو عذاب ہے ہمیں ڈرائے نا, عذاب لے کر آئے. اگر اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پہ عذاب ڈال دیتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت کا قانون دیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب عذاب آئے گا. کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بتا دو یہ وعدہ کب ہے. کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آپ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے, نہ اپنی پیٹھوں سے, نہ ان کی مدد کی جائے گی. ہاں ہاں, وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی, انہیں ہکا بکا کر دے گی, پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے, نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے. ابھی توبہ کر لیں, اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ معاف فرما, معافی میں استغفار استغفار استغفار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آیت نمبر 41. اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا, بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس کی چیز اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. ان سے پوچھے کہ رحمان سے, دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں. کیا ہمارے سوائے ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا, نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے, بلکہ ہم نے انہیں اور اس کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے, یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ سورہ انعام میں آتا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے, بس انہوں نے تکذیب پر, ان کی تکلیفوں پہ جو انہیں دی گئی صبر کیا, یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے ساتھ کفار اور مشرکین کے لیے اس میں وعید بھی ہے. آیت نمبر 45. کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں, مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے, بلکہ انہیں آگاہ کیا جائے. اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھے, ہائے ہماری بدبختی, یقیناً ہم گنہگار تھے. ہم نے بھی سورہ کہف میں پڑھا کہ اگر ایک گنہگار کو صرف جہنم کی ایک ڈپ دے دی جائے, ایک ڈپ. اچھا, جہنم تو ہمیں سمجھ نہیں آتی, بے شک ہم نے پڑھا کہ اس کو 1000 سال تک اس کو کیا تو برک ریڈ ہو گئی, پھر 1000 سال تک اس کو تپایا تو وہ سفید ہو گئی, پھر 1000 سال تک اس کو تپایا گیا تو وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا جیٹ بلیک ہو گئی. وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. لیکن آپ آج کل رمضان میں پکوڑے بن رہے ہیں, فرائنگ ہو رہی ہے, اس فرائنگ میں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی تو اس کڑھائی میں ڈال کر دیکھیں, تو پھر آپ کو پتا چلے کہ عذاب کا ہلکا سا جھپٹا, تھوڑا سا حصہ بھی پہنچے گا تو پکار اٹھیں گے. ہم گنہگار تھے. آیت نمبر 47. قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو. اللہ تعالیٰ نے کہا ترازو رکھ دیں گے, ڈیجیٹل اسکیل. آپ کو پتا نا ڈیجیٹل اسکیل, جس میں میں آج کل تھوڑا سا وزن کم کرنے کے چکروں میں ہوں, اور ہر وقت میں وزن ہی کرتی رہتی ہوں. تو ایک میں کہتی ہوں ڈیجیٹل اسکیل ہو, جس میں مجھے فوراً پتا چلے کہ کتنا میں نے لوز کیا یا کتنا وہ کیا. تو اللہ کے ہاں بھی ایک ڈیجیٹل اسکیل ہوگا, یعنی کہ رائی برابر, جتنا جس کو ہم ویٹیج بھی نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی ویٹ نکالے گا. پھر کسی پہ کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا, ہم اسے لا حاضر کریں گے. ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. وزن ہوگا. اب ہماری بہت سی جو انوویشنز ہو گئی ہیں, ہم لوگوں نے گیس تک کے وزن کرنے شروع کر دیے ہیں. ہیلیم سب سے ہلکی گیس ہوتی ہے, اس کا بھی وزن ہو جاتا ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے جو اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یونٹ آف میئرمنٹ, ان کو ایک وزن دے دے گا اکارڈنگ ٹو آپ کا اچھا عمل ہے, اور جتنا اچھا خلوص سے نیت سے عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کی ویٹیج زیادہ دے دیں گے.
ٹھیک ہے؟ جیسے صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں، جسے تو راتوں کو قیام اللیل میں بیدار رہ کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا۔ اور ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالحہ ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور کافر و منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج وقت ہے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہم سب کے سامنے بہت سے پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں جو لوگ تھے، اس سال ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ میرے بہت پیارے ماموں، اللہ تعالیٰ ان کی جنت الفردوس میں اونچے درجات میں جگہ دے۔ ایک ہمارے اسکول کے ڈرائیور کل پرسوں وہ بہت ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو فوت ہو چکے، اور ہم نے دیکھا ان کی تدفین دیکھی، دو سادہ سفید کپڑوں میں ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ اور آئی ریمبر، شاید میں بہت دفعہ مینشن بھی کیا ہو، میں نے ایک دفعہ اپنی خالہ کو جو تھا ان کو میں نے جب نہلایا تھا ساتھ مدد کی تھی، تو ایک ان کا نوز پن تھا، اور وہ جیسے آپ جیسے بندہ فوت ہوتا ہے تو باڈی سخت اور ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ نکل نہیں رہا تھا۔ تو آئی ریمبر کہ ان کو نکالنے والی نے کس طرح بے رحمی سے کھینچ کر نکالا تھا، یعنی کہ آپ کی باڈی بالکل دنیاوی مٹیریل، یہ جو آج میرا اور آپ کا اس وقت سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میرے پاس زیور، میرے پاس کپڑا، میرے پاس جوتا، میرے پاس بیگ، یہ تمام وہ جو دکھ ہیں، وہ بالکل پلین دو کپڑوں میں آپ جاتے ہیں اس قبر میں، اور اس قبر میں آپ سوچتے ہیں آج کل کے اپنے بیڈ رومز دیکھیں کیا انتظام کرتے ہیں، روشنی کا کیا انتظام ہے؟ یار لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے، میں نے تو جناب اپنا انورٹر، اپنا جو ہے یو پی ایس بڑا اسٹرانگ لگایا ہوا ہے، یا میرا سولر سسٹم بڑا مضبوط ہے، اور میں نے اپنے کمرے میں جو مجھے لائٹنگ کا بہت شوق ہے، میں نے فلانے لیمپس رکھے ہوئے ہیں، میں نے فلانی لائٹ رکھی ہوئی ہے، اور اچھا ہیٹنگ اور اس کا جی میں نے تو جناب اپنا پورا ٹیمپریچر، میں نے تو اپنا جو ہے اس کا ٹیمپریچر کنٹرول میرا تو بٹن ہے، اب تو لیٹسٹ جتنی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، میرا تو وہ یہ ہے، میں تو اپنا کنٹرول کرتا ہوں کہ میرا جو اندر ریڈیٹرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں کہ میں نے کتنا، میرا اتنا ہم لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر کتنا کمفرٹیبل ہو۔ تو سوچا ہے کہ قبر میں کیا آرکیٹیکچر ہوگی، قبر میں کیا ڈیکوریشن ہوگی، قبر میں کیا لائٹ ہوگی، کیا گرمی سردی کا ماحول ہوگا، کیا ٹیمپریچر ہوگا۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، نیک عمل اور قرآن کی تلاوت۔ جب ہر چیز آپ سے چھین لی جائے گی اور آپ قبر میں نہتے لٹا دیے جائیں گے کفن کے دو کپڑوں میں، تو وہاں پہ دو چیزیں آپ کے کام آئیں گی، ایک آپ کا نیک عمل، اور ایک قرآن ایک خوبصورت شکل میں آپ کو وہاں پہ آپ کی تنہائی میں آپ کو کمپنی دے گا اور جنتوں کی بشارتیں دے گا، آپ کے اس ٹرانزٹ پیریڈ کو بہترین خوبصورت گزارے گا۔ اف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقفا بنا حاسبین، ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دے کے خوف کھاتے اور قیامت کے تصور سے کامتے رہتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہیں، بن دیکھے رب کو دیکھنا اور قیامت سے کانپنا۔ آیت نمبر 50۔ اور یہ نصیحت لوگ پوچھتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول کیا جواب دیتے تھے؟ تو نے تیاری کر لی؟ اس رمضان میں آج سے ہم نے اپنی آخرت کی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 50۔ اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے، پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلی اللہ تعالیٰ نے ہوش مندی عطا کر دی گئی تھی، اس سے پہلی وہ غور و غوص کرتے تھے، فکر کرتے تھے کہ یہ میرے گھر والے اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر بتوں سے نفع نقصان مانگتے ہیں، وہ حیران ہوتے تھے اس بات پر۔
आपने फरमाया फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। कहने लगे कि आप हमारे पास सचमुच हक लाए हैं, यूं ही मजाक कर रहे हैं? आपने फरमाया नहीं, दर हकीकत तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने तुम्हें पैदा किया है। मैं तो इस बात का गवाह और कायल हूँ, और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे इन माबूदों के साथ जब तुम अलहदा पीठ फेर के चल दोगे एक चाल चलूंगा। बस उसने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाँ सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया। ये भी इसलिए कि उसी सब उसी की तरफ लौटे। कहने लगे हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? ऐसा शख्स तो यकीनन जालिमों में से है। बोले हमने एक नौजवान को इनका तस्करा करते हुए सुना, जिसे इब्राहिम कहा जाता है। सबने कहा अच्छा, इस मजमे में लोगों की निगाहों के सामने लाओ कि ताकि सब देखें। बहरहाल कहते हैं कि बहुत लंबा वाकया है जो उसको मैं शॉर्ट करके कहती हूँ कि बात स्कॉलर्स कहती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मतलब झूठ बोला था कि मैं बीमार हूँ, या ये हम आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो कहा जाता है ये आपने तौरिया किया था। तौरिया का मफहूम ये होता है कि अपने मुखालिफ के सामने ऐसी बात पेश करना जिससे वो मुगालते में पड़ जाए। और इस तौरिया की नहायत लतीफ और पाकीज़ा मिसालें कुरान में कई जगह मिलती हैं। ठीक है जी। जैसे आपने कहा था कि इन्नी सकीम, कि मैं बीमार हूँ। तो जो पैगंबर जो होते हैं वो इंतहाई मासूम होते हैं, उनसे कोई जो है गुनाह सरजद नहीं होता। और यहाँ पे वो वाक़े की तरफ इशारा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उस जमाने में एक उनका एक मेला लगा करता था। तो वो सब लोग जो थे वो मेले में गए और उन्होंने कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा। तो इन्होंने कहा कि इन्नी सकीम, कि मैं थोड़ा सा मतलब मैं बीमार हूँ। और आपने, और ये तोरिया था जो मैं जिसकी मैं आपको बयान कर रही हूँ। तो और यहाँ पे जो मजहब के लिए बोला जाता है, तो आप सब लोग चले गए और आपने उनके पीछे जो उन्होंने अपने हाथों से बुत बनाए हुए थे उन सब को कुल्हाड़ी से या किसी भी चीज से उसको तोड़ दिया, और वो जो कुल्हाड़ा था बड़े बुत के हाथ में रख दिया। अब वो लोग जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा, ओ हो ये हमारी किसने बेहुरमती की, किसने ऐसा गलत काम किया? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई मासूमियत से कहा, ये बड़े बुत से पूछ लो ना, कुल्हाड़ा तो इसके हाथ में है। ये आपको लॉजिक के साथ आर्गुमेंट के साथ बताना चाह रहे थे कि ये जो बुत है जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो और कहते हो कि ये हमारे नफा नुकसान ये हमें देने वाले हैं, तो ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हें क्या नफा देंगे? और ये इतना तक नहीं बता सकते कि हमें मारा किसने। तो ये बहरहाल, और कहा जाता है कि मैदान महशर में जब अल्लाह जब ये क़यामत का दिन होगा 50,000 साल का, और लोग जो होंगे अपने नबियों से सिफारिश करेंगे कि प्लीज अल्लाह ताला से कि हमसे वेट नहीं किया जाता, हिसाब किताब शुरू करें। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप अल्लाह के खलील हैं, आप अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करें कि हिसाब किताब शुरू करें। तो यहाँ कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं तो अल्लाह आज जितना गजबनाक है इससे पहले कभी नहीं था। मैंने जिंदगी में जो 3 झूठ बोले थे उसकी वजह से मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ। तो यहाँ पे वो झूठ नहीं थे, ये बेसिकली आपने जो कहा इन्नी सकीम, ये एक तौरिया था। एक आपने कहा था कि अपनी बीवी हजरत सारा को बहन कह दिया था। और और फिर वो जो हजरत इब्राहीम को जब मजमे आम में लाया गया था तो आप उनसे पूछा गया था ये काम किसने किया, तो आपने कहा था कि बड़े बुत ने किया था। तो बहरहाल ये जो थे, ये कुरान की हकानियत या इस्लाम की हकानियत के लिए उन्होंने ये चीजें जो थी बोली थी, लेकिन उस पर भी उनको इतना ज्यादा था। और आप सोचें हमारी जिंदगियों में कितना झूठ है, बात बात पर हम झूठ बोलते हैं। सिर्फ एक सूट की बात पे ले रहे हैं, सूट कहाँ से लिया था, कहीं से लिया हो, कॉपी लिया हो, बट आई डोंट माइंड इट। मुझे तो ये चीज भी बहुत बुरी लगती है कि आप ये कहें कपड़ा पहनने के लिए होता है, कपड़े पहनने वाली की पर्सनालिटी से कपड़ा रिफ्लेक्ट करता है, ना सिर्फ उसके ब्रांड से। बल्कि मैं कहती हूँ कि कपड़े वाले की जो पर्सनालिटी है वो कपड़े को ब्रांड बना देती है, कि जिस तरीके से उसको कैरी किया जाता है। तो बहरहाल अल्लाह माफ करे। तो यहाँ पे आ,
ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کپڑا کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، کون سا تھا، کدھر تھا، کتنی ایک سے کسی چیز پہ ہم اتنا جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے نبی اتنے پریشان ہوئے کہ قیامت والے دن کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں بڑا شرمندہ ہوں، میں نے دنیا میں جھوٹ بولا تھا۔ اور جھوٹ بھی دیکھیں کہ کون سا، توریہ۔ سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کے سامنے لے آؤ۔ کہنے لگے اے ابراہیم تو نے ہماری خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو کر کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں، یعنی کہ ان کو خود بھی پتا تھا کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا کہ افسوس کہ تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے فرما دیا اے آگ کلنا یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا، ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت لاجک سے بات سمجھانے کی کوشش کی اور وہ بات نہیں ان کو سمجھ بھی آ گئی تھی لیکن وہ مان نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا آپ کو جو پریجڈس یا آپ کو اپنی سرداری کا خوف ہوتا ہے کہ بھئی ہماری سرداری چھن جائے گی، تو جس پر اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ان کو آگ میں جھونک دیا جائے، اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے خلاف سخت اقدام کرنے پہ آمادہ ہو گئے کہ اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونکنے کی تیاری کی گئی۔ چنانچہ آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کیا گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے منجنیق، یعنی کہ توپ کے ذریعے سے پھینکا، یعنی کہ اس آگ کی اتنی انٹینسٹی تھی کہ انہوں نے ان کو توپ کے ذریعے پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا ابراہیم کے لیے برد و سلامتی بن جا۔ علماء کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ بہرحال یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہتی ہوئی آگ گل و گلزار بن گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا تھا؟ تو آپ نے کہا میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب میں آگ میں تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا گیا تھا۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آم، کہ ہم میں سے سم ٹائمز ہمارے کچھ بچے بہت زیادہ غصیلے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہم یہی اس آیت کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان کے جو غصے ہیں ان کو بھی امن اور سلامتی والا ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ دشمنوں کے لیے سخت ہوں، مومنوں کے لیے ان کا نرم رویہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ کیا کہ وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ تھی وہ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ آیت نمبر 71۔ ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوط کو بچا کے اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اس سے مراد شام ہے جسے شادابی، پھلوں اور نہروں کی کثرت کی بنا پہ اور انبیاء کے مسکن کے لحاظ سے بابرکت کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 72۔ ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، یعنی کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اعجاز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولڈ ایج میں اور جب ان کی بیوی بانج تھی حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مزید عطا فرمائے تھے، اور ہر ایک کو ہم نے صالحہ بنایا تھا۔ یہاں سے پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ صالحہ اور نیک بنا۔ آیت نمبر 73۔ ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ اور ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کرے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی تلقین کی، اور سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے۔ یہ ہم بہت ڈیٹیل سے دونوں پڑھ چکے ہیں۔ اور تھے بھی وہ بدترین گنہگار، ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
भतीजे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले और उनके साथ इराक से हिजरत करके शाम जाने वालों में से थे। अल्लाह ने इनको भी इल्म हिकमत यानी कि नबूवत से नवाजा था, और ये जिस इलाके में नबी बना के गए थे इसको अमूरा और सदूम कहा जाता है। ये फलस्तीन के बहेरा मुर्दार से जो है इसके साथ है। इसका बड़ा हिस्सा अब बहेरा मुर्दार का जुज है, और इनकी कौम जो थी होमोसेक्सुअलिटी जैसी बुरे फेल में इन्वॉल्व हो गई थी। ये रास्तों में बैठ जाते थे, आने वाले लोगों पे आवाजें कसते थे, इन्हें तंग करते थे, और बहुत उनको पत्थर वगैरह फेंकते थे, जिससे अल्लाह ताला ने जो था अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को बचा लिया, और इनको इनका इनका अंजाम हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। बहुत बुरा अंजाम इनका अल्लाह ताला ने किया था। ये इतना बड़ा क्राइम और सिन था कि ये इन लोगों की दुनिया की इनकी पहली इन्वेंशन थी। ये पठानों की इन्वेंशन नहीं थी, ये इन लोगों की इन्वेंशन थी कि अल्लाह ताला ने इनकी कौम को पहले पत्थरों की बारिश की, फिर इनकी पूरी बस्ती को उठा के आसमान तक लेके गए, और कहते हैं आसमान पे फरिश्तों ने इनकी आवाजें सुनी है, और फिर इनको ठा करके दोबारा जमीन पे इनको समुंदर में डबो दिया। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात आ जाती है आयत नंबर 76। नूह के इस वक्त को याद कीजिए जबकि उसने उसने इससे पहले दुआ की, हमने इसकी दुआ कबूल फरमाई, और इसे और उसके घर वालों को बड़े करब से निजात दी। और जो लोग हमारी आयतों को छुटला रहे हैं इनके मुकाबले में हमने इसकी मदद की, यकीनन वो बुरे लोग थे। बस हमने इन सबको डबो दिया। और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जब वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे। कुछ लोगों की बकरियां रात को इसमें चर चुग गईं, और इनके फैसले में हम मौजूद थे। हमने इसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हर हर और हाँ, हर एक को हमने हुक्म हुक्म और इल्म दे रखा है। और दाऊद के ताबे हमने पहाड़ कर दिए जो तस्बीह करते थे, और परिंद भी हम करने वाले ही थे। और हमने तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के जर से तुम्हारा बचाव हो। क्या अब भी तुम शुक्रगुजार बनोगे? अब यहाँ पे आयत नंबर 71 78 में एक मुकदमे की तरफ इशारा हुआ है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फैसला किया, लेकिन इस मुकदमे की कोई तफसील बयान नहीं की गई। बात स्कॉलर्स कहते हैं वो कुछ ये है कि एक शख्स के खेत में दूसरे शख्स की बकरियां रात के वक्त घुस गईं और खेत को बर्बाद कर दिया। चुनाचे वो मुकदमे का जो फैसला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी रूह से बकरियां उस शख्स को दे दी गई जिसका खेत बर्बाद हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उस वक्त अभी छोटे थे, उन्होंने अपनी राय पेश की जो ज्यादा दुरुस्त और करीने इन्हीं के अदल के करीब थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन्हीं के राय के मुताबिक फैसला किया, और वो राय ये थी कि बकरियां उस वक्त तक खेत वाले के पास रहेंगी जब तक बकरी वाला इसके खेत को दोबारा तैयार ना कर दे। और जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये फैसला हमने सुलेमान को समझाया, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक हुक्मरान और पैगंबर होने के बावजूद अपने फैसलों में इतने मोहतात थे कि अपनी इज्तिहाद की कमजोरी पर अपने कम उम्र फर्जंद के मतवज्जो करने पे फौरन अपना फैसला वापस ले लिया। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसा फर्जंद अता फरमाया था जो इब्तदाई उम्र में ही कुव्वत फैसला रखता था, और दोनों को हुक्मरानी के मनसब की जिम्मेदारियों में आप देखिए कितने थे। और यहाँ से ये पता चलता है कि सम टाइम हमारे बच्चे में कभी कोई मशवरा देते हैं, हम कहते हैं चल चुप कर बैठ, छोटा है तुझे क्या पता हो, मुझे बताएगा। तो यहाँ पे सम टाइम बच्चे भी कभी बहुत दाना बात कर जाते हैं। जैसे अगर कोई रो रहा होता है तो बच्चा कहते हैं मम्मा आप उसके लिए रो रही हैं। वो क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इतने इंपॉर्टेंट इतने कीमती आंसू उसके लिए आप निकालें? लोगों के रवैयों से तकलीफ होती है ना जब आंसू निकलते हैं। तो समटाइम बच्चे कोई छोटा मासूम सी इतनी सी बात कहता है, फिर बंदा सोचता है वाकई मेरे ये आंसू इतने इंपॉर्टेंट है? वो क्या मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने इतने इंपॉर्टेंट आंसू उसके लिए बहाऊं? तो ये मैं एक छोटी सी मिसाल एवरी डे से ले रही थी। तो यहाँ पे बात चलती है कि सम टाइम हमारे बच्चे भी बहुत अकल की बात कर देते हैं, तो उनकी बात समझनी चाहिए। फिर यहाँ पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खास उनके अल्लाह ताला ने जो करामात दिए थे वो बताए जाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दरवेशी की तरफ इशारा है कि एक तरफ तो उनको तख्त और हुकूमत पे बिठाया गया, और वो राय में अदल और अमन कायम रखते थे, और दूसरी तरफ उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक ये था कि वो रातों को पहाड़ों में निकल जाते थे, और इनके हमदो और तस्बीह के नगमे और गीत जो थे वो पहाड़ों में गूंजते थे, और परिंदे
اور دیگر مخلوق ان کے ساتھ ہم نوائی کرتی تھی، اور ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے چرند پرند سب اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ خوش حضرت داؤد کو خوش الہانی اور سوز اور درد کے ساتھ مناجات اور گیت پڑھتے تھے، اور ان کی خوش الہانی مشہور تھی، اور یہ حکمت، نبوت اور حکومت اور قوت سب کچھ پا کے اللہ کے شکر گزار بندے بنے تھے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ ان کو نوازا تھا اتنے ہی وہ زیادہ عاجز تھے۔ اور آیت نمبر 80 میں ہے کہ تاریخی آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ 1000 سال قبل مسیح ذرہ کا استعمال قوموں میں دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اس کے بعد خود کا استعمال شروع ہوا اور بہت سی دوسری چیزیں، اور یہاں تک کہ سکندر اعظم کے عہد میں بھی یونانی جو تھے آہن پوش، وہ جو ہوتے نا جو آپ شیلڈز پہن لیتے ہیں، تو یہاں پتا چلتا ہے کہ ہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صنعت کو فروغ دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ذرہ سازی کا ہنر سکھایا گیا تھا، اور یہ اس زمانے میں تھا جب سٹون ایج شروع ہوئی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں چین جو تھا وہ لوہا جو تھا پگھل جاتا تھا، آپ جس طرح چاہے اس کی شیپ کر لیا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ اشری کو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کا ایک حصہ ملا تھا، اور ان کی بھی جو آواز تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جب ایک فیصلہ کرنے والے دو جج ہوں تو، اور جو اہلیت میں دونوں درست ہوں، تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اگر حکم آپ زیادہ فیصلہ کریں گے، بہتر فیصلہ کریں گے تو دگنا اجر ہے۔ کہتے ہیں کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنتی حق کو پہچان لے، دوسرا جہنمی حق سے انکار کرے، اور تیسرا جہنمی جو علم کے بغیر فیصلہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے قاضیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور یہیں پہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ جن لوگوں کے پراپرٹیز کے، جن لوگوں کے جتنے مقدمات یا کوئی چیز ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری عدلیہ کو سٹرونگ کرے۔ اب یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی بات کی جاتی ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے باد تن مسخر کر دی گئی تھی۔ سورہ سبا اور سورہ سعد میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے جدھر وہ جانا چاہتے تھے وہ چلتی تھی۔ جیسے آپ پلینز وغیرہ میں آپ لگائے ہوتے نا رڈارز، اور اس میں آپ نے، یا ٹیسلا میں آپ جیسے کہتے ہیں کہ بڑی آج کل مشہور ہے کہ بھی ٹیسلا بھی وہ وداؤٹ ڈرائیور ایک گاڑی چل رہی ہوتی ہے، آپ اس میں سب چیزیں ڈائریکشنز وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور وہ خود بخود چل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ میں اہم مثالوں سے بات سمجھا رہی ہوں کہ ہوا جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، وہ جدھر چاہتے تھے وہ وہاں پہ اتنی ہی سپیڈ سے وہ چلی جاتی تھی۔ مہینے یعنی کہ ان کے زیر اثر مقامات کا سفر 1 مہینے کی راہ تک آسانی سے کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے بادبانی جہاز چلتے تھے، سمندر کی ہوائیں ان کے لیے بار برداری اور نقل و حرکت کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اور عہد قدیم میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے طاقتور بحری بیڑے اور مغربی جزائر اور ہندوستان تک منظم آمد و رفت کا سلسلہ قائم کیا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ شیاطین بھی جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے، اور قرآن اور تورات سے ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ انسانوں، جنوں، پرندوں کی فوج تیار کر رکھی تھی جو ان کے زیر نگین اور تابع فرمان تھے، جن سے وہ ہر طرح کے کام لیتے تھے۔ آیت نمبر 80، ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے زر سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا ابھی تم شکر گزار بنو گے؟ آیت نمبر 81 ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے، ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جس کے فرمان کے مطابق زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو زریں بنتی تھی وہ سادہ، بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کی ہوتی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے دار زریں بنائی تھی۔ آیت نمبر 82،
اسی طرح اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ایوب، اب یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 83۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اس کو اہل و عیال عطا فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ ویسا ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب کو صابر کہا گیا، کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مال، اولاد، دولت، بے انتہا چیزوں سے نوازا تھا، اور جب آزمائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں چھین لی، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے محروم ہو گئے اور بیماریوں میں گھر گئے، اور بالآخر کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی اور صحت کے ساتھ مال اور اولاد پہلے سے دگنے عطا فرمائے۔ بہرحال کہا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کی کثرت سے اہل و عیال تھی، ایک بڑے خاندان سے نوازے گئے تھے آپ کے، جس کو کہتے ہیں کہ بھیڑیں، اونٹ، بیل، بہت کچھ تھے، نوکر چاکر بے شمار تھے، لیکن آپ ہر وقت اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہتے تھے اور بدی کے قریب نہ آتے تھے۔ ان پر آزمائش آئی، ان کے مویشی لوٹ لیے گئے، تمام نوکر چاکر قتل ہو گئے، اولاد مر گئی، زندگی کی خوشحالیوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، بلکہ آپ بیمار بھی ہو گئے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کلمہ صبر و شکر کے کچھ نہ نکلتا، اور کہتے ہیں کہ وہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ میں ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا، دنیا میں برہنہ ہی جاؤں گا، جو اللہ نے مجھے دیا وہ واپس لے لیا، اور اسی کے نام کی ساری پاک بازی ہے، سب کچھ جا چکا، تو صرف جسم کی تندرستی باقی تھی۔ اس نے بھی جواب دے دیا اور تمام جسم پہ پھوڑے نکل آئے۔ اب جیسے جیسے درد، مصیبت کی حالت بڑھتی جائی گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی روح کا یقین، دل کا صبر، زبان کا شکر ادا کرنا بڑھتا گیا، اور آپ یہ ان کا ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہی بہت بڑا شکر ہے، یعنی کہ ایک شکر کا جذبہ ہی آپ کے اندر پیدا ہونا، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کا جو ہے وہ صبر مشہور ہے، اور یہاں پہ جو بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی دعا کی اور 18 سال کے بعد وہ دعا ان کی قبول ہوئی۔ ہم کہتے ہیں نا، جیسے میں بتا رہی ہوں انسٹنٹ، کہ فوراً جیسے ادھر دعا مانگے ادھر بات ہماری قبول ہو جائے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دی، جتنی نعمتیں دی اتنے وہ عاجز تھے، اتنے وہ نرم تھے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کے پاس بلیسنگز ہو اتنے آپ جھک جائیں اور اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ یہ جتنے بھی نبی کو ذکر کیا جا رہا ہے بہت اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ آیت نمبر 85، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ مچھلی والے حضرت یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جو ہم سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی جب لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا اور لوگ نہیں مانے، اور پھر آپ نے بتایا کہ 3 دن کے بعد آپ کے پاس عذاب آ جائے گا، اور آپ بہت دل گرفتہ تھے، آپ بڑے جس کو کہتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹڈ تھے اپنی قوم سے، تو آپ کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپنی قوم کو اس عذاب کی حالت میں دیکھیں اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ اپنی اس قوم سے نکل پڑے۔
اس جگہ سے نکل پڑے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہم نے واقعات پڑھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے اور ایمان والوں کے ساتھ نکل جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اور اپنے ایمان والوں کے ساتھ نکل جائیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا، تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی ایکسرسائز کروا دی کہ آپ جب وہاں پہ اللہ کے حکم کے بغیر نکلے اور وہاں پہ آپ کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں جب آپ سوار ہوئے تو کشتی ایک بھور میں پھنس گئی۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ تھا کہ جب ایسے کشتی پھنس جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہاں تو کوئی غلام جو ہے کوئی آقا سے بھاگ کے نکلا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی ایک کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا، جس کے لیے لوگوں نے قرآن نکالا۔ پہلی دفعہ نکالا تو آپ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، لیکن انہوں نے کہا یہ تو بڑے بزرگ انسان ہیں، ان کو ہم کیسے پانی میں پھینک سکتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ قرآن کیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تیسری دفعہ کیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور پھر تیسری دفعہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ یہی میرا رب کا حکم ہے، اور آپ نے خود جو تھی سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور پھر آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور سوالو کر لیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں وہاں پہ بھی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا آپ نہ بھولے، آپ نے اللہ سے دل سے اسٹرانگ کنوکشن کے ساتھ آپ نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اس مچھلی نے ایک ساحل کی طرف آپ کو اگل دیا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کدو کی بیل اور آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تھا آپ کو صحت عطا فرمائی۔ تو یہاں پہ یہاں پہ جو آتا ہے نا کہ جی 1.25 دفعہ پڑھنا ہے، تو بہرحال جو اس کی کوئی قرآن اور حدیث میں کوئی چیز مجھے تو نظر نہیں آئی۔ اور کہتے ہیں کہ اور آپ نے اور حضرت یونس علیہ السلام نے کتنی دفعہ پڑھا؟ آپ ایک دفعہ بھی اسٹرانگ کنوکشن سے پڑھیں۔ سنت میں ہے کہ اول و آخر درود کے ساتھ آپ 41 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے ان الفاظ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے۔ تو یہیں پہ فٹافٹ آپ اپنے لیے جو اس وقت اللہ کی محفل ہے، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، دعائیں کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ آگے آتے ہیں آیت نمبر 88۔ حضرت یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے نکل دیا اور چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اب یہ کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں کہ قبولیت دعا کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ پھر میں کہوں گی کہ جو لوگ اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد دے، اور جن کی اولاد ہے ان کو بھی نیک اور صالح رکھے۔ تو یہاں پہ قبولیت دعا کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ جب دعا کریں تو نیکی کے کاموں میں سبقت، خوف اور طمع کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکاریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پکاریں، اپنے یقین سٹرونگ کر کے پکاریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ آیت نمبر 91۔ اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی، اور خود انہیں ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، اور سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہو۔ اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی فرقہ تھا، یہ بعد میں لوگوں نے اختلاف کر لیے، تفرقے میں نہ پڑو، اس اللہ کی رستی کو تھام لو۔ آیت نمبر 94۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہ کی جائے گی۔ ہم اس کے لکھنے والے ہیں، کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نا قدری نہیں کی جائے گی، کچھ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے لکھ لیں گے، اور بلکہ اس کو اجر میں بہت
हैवी जिसको किस्म को कहते हैं कि अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, इस पे लाजिम है कि वहां के लोग पलट कर नहीं आएंगे। आयत नंबर 96, यहां तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे, वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। याजूज माजूज, ये जैसे कहते हैं ना zombies, कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में क़यामत के करीब इनका ज़हूर होगा, और इतनी तेजी और कसरत से ये हर तरफ फैल जाएंगे। हर ऊंची जगह से ये दौड़ते हुए महसूस होंगे, और इनके फसाद और शरारतों से अहले ईमान सख्त परेशान होंगे। हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अहले ईमान के साथ लेके कोही तूर पे पनाह गुज़ीन हो जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बददुआ से ये हलाक हो जाएंगी, और इनकी लाशों की सड़ांद और बदबू हर तरफ फैल जाएगी। हत्ता कि अल्लाह ताला परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठा के समुंदर में फेंक देंगे। फिर एक जोरदार बारिश नाज़िल फरमाएंगे जिससे सारी जमीन साफ हो जाएगी। और याजूज माजूज के खरोज के बाद क्यामत का वादा जो बरहक है बिल्कुल करीब आ जाएगा। और ये जो क्यामत बर्पा हो जाएगी तो शिद्दत हौलनाकी की वजह से काफरों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आयत नंबर 97, और सच्चा वादा करीब आ लगेगा, इस वक्त काफरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी कि हाय अफसोस, हम इस हाल से गाफिल से, बल्कि फिल वाक़े हम कसूरवार थे। तुम और अल्लाह के सिवा जिन जिनको तुम इबादत करते हो सब दोजख का ईंधन मरोगे, तुम सब दोजख में जाने वाले हो। अगर ये सच्चे माबूद होते तो जहन्नम में दाखिल ना होते, सब के सब इसी में हमेशा रहने वाले हैं। वो वहां चिल्ला रहे होंगे और वहां कुछ भी ना सुन सकेंगे। अलबत्ता बेशक जिनके लिए हमारी तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है, वो सब जहन्नम से दूर ही रखे जाएंगे। वो तो दोजख की आहट तक ना सुन सकेंगे और अपनी मन भाती चीजों में हमेशा रहने वाले होंगे। वो बड़ी घबराहट वो बड़ी घबराहट भी इन्हें गमगीन ना कर सकेगी, और फरिश्ते ने अपने हाथों हाथ लेंगे। यही तुम्हारा वो दिन है जिसका तुम वादा दिए जाते रहे, जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे तोमार में और आग लपेट लिए जाते हैं। जैसे कि हमने अव्वल दफा पैदाइश की थी, इसी तरह दोबारा करेंगे। ये हमारे जिम्मे वादा है, हम इसे जरूर करके ही रहेंगे। यानी कि जिस तरह कातिब लिखने के बाद और आग में रजिस्टर लपेट के रख देते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला इसी तरह अल्लाह के लिए आसमानों को वसतों को अपने हाथ से समेट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आयत नंबर 105, हम जबूर में पंदो नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे। इबादत गुजार बंदों के लिए तो इसमें एक बड़ा पैगाम है, और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है। कह दीजिए कि मेरे पास तो वही की जाती है, तुम सबका माबूद एक ही है, क्या तुम भी इसकी फरमाबरदारी करने वाले हो? फिर अगर ये मुंह मोड़ ले तो कह मैं तो तुम्हें यकसा तौर पे खबरदार कर दिया है, मुझे इल्म नहीं कि जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या दूर। अलबत्ता अल्लाह ताला तो खुली और जाहिर बात को भी जानते हैं, जो तुम छुपाते हो इसे भी जानता है। मुझे इसका भी इल्म नहीं, मुमकिन है ये तुम्हारी आजमाइश हो और एक मुकर्ररा वक्त तक का फायदा पहुंचाना हो। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए रब इंसाफ के साथ फैसला फरमा, मेरा रब बड़ा रहमान है, जिससे मदद तलब की जाती है उन बातों पे जो तुम बयान करते हो। अल्लाह ताला जिन जिन चीजों की अल्लाह ताला हम सबको जायज जरूरत है, अल्लाह ताला हम सबको नवाज दे। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सूरह हज शुरू होती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु अत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लाता ज़लज़लातस साअती शैउन अज़ीम। लोगो अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का ज़लज़ला एक हादसा अजीम होगा। ज़लज़ला क़यामत की इब्तिदाई कैफियत है। जमीन हिलना शुरू हो जाएगी, फिर उल्टी फिरना शुरू हो जाएगी, सूरज मगरिब की तरफ चला जाएगा। और बाद स्कॉलर्स कहते हैं कि 3 सूर बजेंगे। पहले सूर सुनकर सब घबरा कर उठ जाएंगे, दूसरे सूर जिसको सुनकर लोग मर जाएंगे, और तीसरे सूर में दोबारा लोग जिंदा हो जाएंगे। जमीन में जो कुछ होगा वो जमीन बाहर निकाल देगी। एक झटके के बाद दूसरा झटका होगा, निगाहें खौफ ज़दा हो जाएंगी,
زمین جھنجھوڑی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس سورت کا کچھ حصہ مکی دور کے آخر میں اور کچھ حصہ مدنی دور کی ابتدا میں نازل ہوا۔ بعد اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اس کی جو شروع میں ہے، یہاں تو قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کی جو مشقین تکذیب کرتے تھے، عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے، تو فرمایا گیا اپنے رب سے ڈرو، یہ ہولناک ترین حادثہ ہے۔ ماں کو اپنے بچہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ حاملہ اس دہشت کے سبب حمل گرا دے گی، عام لوگ مدہوش اور متوالے ہو جائیں گے، اور یہ ہولناکی کی شدت انہیں مخبوط الحواس بنا دے گی۔ دنیا کا سفر ہے جی۔ آپ کو پتا ہے ایک نئی چیز آئی ہے، بڑے عرصے سے آئی ہے، لیس از مور۔ آپ دنیا کے سفر میں اب جتنی فالتو چیزیں آپ لے کے جاتے ہیں، اتنے ان کو سامان کو رکھنا، ان کو سنبھالنا کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو تھوڑا سفر لیں تاکہ پریشانی آپ کی ذرا کم ہو۔ تو یہاں پہ سوچیں کہ یہ آخرت کی جب ایمرجنسی ہوگی، جب قیامت کا دھچکا لگے گا، قیامت کا جب زلزلہ آئے گا، تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کیا کیا سنبھالیں گے اور کیا کیا کریں گے۔ ہائی اللہ، وہ میں آگ بند کر دوں، یا میں وہ سوٹ ٹیلر سے لے آؤں، یا میں فٹافٹ کچھ کیا کر لوں، کھا لوں۔ بہت کچھ ہے، یہ تو میں نے بہت آگے چلتے ہیں اور آپ دیکھیں گے یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جس میں 2 سجدے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ مت والے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال لیں۔ یہ بات سن کے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ مدہوش ہو جائیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ یہ بات صحابہ پہ بڑی گرا گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے، اور تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال، یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال۔ اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے۔ جسے سن کے صحابہ نے بطور مسرت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ بعد لوگ، آیت نمبر 3، بعد لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس پہ قضائے الہی لکھ دی گئی ہے۔ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہم جسے چاہے ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعد تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعد بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ کس قدر اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری سٹیجز آف لائف اس میں بیان کر دی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ، یعنی کہ دیکھیں یہ سائنس نے بعد میں بتائی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایک نطفہ 40 دن کے بعد علقہ گاڑھا خون بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ مضغہ لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور یعنی 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہوتی ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں
اللہ تعالیٰ کس طرح ایک بچے کو تخلیق کرتے ہیں، کیسی اس کی سٹیجز ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک بچے کی تخلیق کی سٹیج بتا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگلی سٹیج بتا رہے ہیں آپ کا جو اڈلٹ والا جو آپ کی ایک ایج ہوتی ہے، آپ کا بچپن ہوتا ہے، بچپن کے بعد پھر آپ ایک اڈلٹ پہ پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ایک اولڈ، آپ جس کو کہتے ہیں نا اڈلٹ میں آپ ایک جوانی کی پیک پہ پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ایک اولڈ عمر میں پہنچتے ہیں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ فوت کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اولڈ عمر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ارزل عمر، جس کے لیے اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے ارزل عمر سے بچا، وہ عمر جب انسان جو ہوتا ہے اولڈ عمر میں ایک آدمی بچے کی طرح ہو جاتا ہے، ضدیں آتی، آپ دیکھتے ہیں اپنے بوڑھوں کو، اپنی نانی یا گرینڈ مدرس کو آپ دیکھیں، گرینڈ مدرس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ بات بات پہ ان کو عقل نہیں سمجھ آتی، بات بات کو کئی بات کو ریپیٹ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارذل عمر سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ تو دیکھتا ہے، یہ میں نے ایک چھوٹی سی ایک ریل دیکھی تھی اور مجھے بہت ہی وہ لگی کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ لیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اٹھتا ہے تو نیز کے بل آ جاتا ہے، وہ نیل ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کرال کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں طاقت آتی ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہو کے بچے سے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کمر جھک جاتی ہے، پھر وہ کمر جھک جاتی ہے، اس کے گھٹنوں اور کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ نیل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر بسترے میں لگ جاتا ہے۔ یہ سٹیجز ہیں زندگی کی۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر و خشک ہے، پھر جب ہم اس پہ بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ احیاء موتی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک حقیر قطرہ پانی جس سے انسانی پیکر تراش سکتی ہے، ایک حسین وجود عطا کر دیتی ہے، وہ جو ڈسچارج ہوتا ہے جب آپ کے کسی، آپ اس کو دھوتے پھرتے ہیں، پاک کرتے پھرتے ہیں، اور وہی ڈسچارج جو اللہ کے حکم سے ایک تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں اس چیز پہ اعتراض ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ بڑا ہوگا، یہ ایک اللہ تعالیٰ حسین وجود دیتا ہے، پھر سٹیجز آپ کی آتی ہیں، آپ جوانی سے بڑھاپے پہ آتے ہیں اور پھر آپ فوت ہو جاتے ہیں، تو اور پھر فوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، دیکھو زمین بنجر ہے، مردہ ہوتی ہے، لیکن بارش کے بعد کس طرح زندہ اور شاداب ہو جاتی ہے، اور پھر کیسی کیسی اس میں انواع اقسام کی جڑی بوٹیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ یہ اس لیے آیت نمبر 6، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ کہ قیامت قطن آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بعد لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر، اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے، یہ ان اعمال کے وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اگر کوئی آفت آ گئی اس وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کہ کنارے پہ یہ وہ شخص ہے جو دین کے بارے میں شک رکھتا ہے، تذبذب رہتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس سے پھر دین میں استقامت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی شان نزول میں ایک تذبذب شخص کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدینہ آتا ہے، اگر اس کے گھر بچے ہوتے ہیں، اس طرح جانور میں برکت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے دین اچھا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کہتا ہے یہ دین برا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک کنارے میں کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی کھلا نقصان ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع، دو یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے
برے والی ہے اور برے ساتھی۔ ایمان اور نیک امال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کے کاٹ لے اور اپنے حلق پہ پھندا پھانس لے، پھر دیکھ لے اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں پہ اتارا ہے، جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اس کے ایک تو معنی یہ کیے گئے کہ ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے اور اسے فتح اور غلبہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا شخص اپنے گھر کی چھت پہ رسی لٹکائے، اپنے گلے میں پھندا لے لے اور پھر اس رسی کو کاٹ لے، یعنی کہ اپنا گلا گھونٹ لے۔ شاید یہ خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے۔ ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر اور نفوذ کو دیکھ کر جو تھا، لوگ جو تھے پریشان ہوتے تھے، اور یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ پریشان ہو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو گلا کاٹ لو، یا ایک رسی لے کے آسمان پہ چڑھے جاؤ اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کرا سکتے تو وہ کر لو، یعنی کہ اگر تم میں طاقت ہے تو یہ کر کے دکھا لو۔ آیت نمبر 16، ایماندار یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرقین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے سب آسمان والے، سب زمین والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، ہاں بہت سے وہ بھی ہے جن پہ عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا۔ جسے رب ذلیل کر دے، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے، پرندے، یہ سب اپنے اپنے اندازے سے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں سورج، چاند، ستاروں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ مشرقین ان کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں اور اس کے ماتحت ہیں، اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی کہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا۔ اور پھر اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ بھی حدیث میں ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے دیکھا۔ پہاڑ، درخت، یہ ان کے جو سائے ہیں جو دائیں بائیں گرتے ہیں، یہ سجدوں ہی کی شکل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 19، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے پیون کر کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی کا تریڑا بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی۔ یہ یہاں پہ اہل جہنمیوں کا یہاں پہ ہے کہ اتنا سخت عذاب ان کے اوپر ہوگا۔ ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ ایمان والوں، نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ، جیسے جہنم کا ذکر ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں، ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کریں، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر دی، اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے۔ اب یہ سورہ حج ہے اور یہاں پہ حج کا سارا بیان آ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی جو جگہ بتلائی تھی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، اور سب سے پہلی مسجد جو زمین پہ بنائی گئی تھی مسجد حرام ہے، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ حج کے سارے احکامات ہیں کہ میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس
पाप प्यादा भी आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी, और दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे। आप देखते हैं हज में कितना मजमा, लाखों का मजमा, और दुनिया के हर कॉर्नर से लोग आए होते हैं। अपने फायदा हासिल करने को आ जाएं और इन मुकर्ररा दिनों में अल्लाह का नाम याद करें इन चौपायों पे जो पालतू हैं। बस तुम आप भी खाओ और भूखे फकीरों को भी खिलाओ, और फिर वो अपना मैल कुचैल दूर कर दें। मैल कुचैल यानी कि मतलब है कि अपने बाल और नाखूनों को साफ कर दें, यानी कि तेल खुशबू इस्तेमाल करके सिले हुए कपड़े पहन लें, यानी कि ihram की पाबंदियों से दूर हो जाएं और अपनी नजरें पूरी करें, और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ करें। ये है। और जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम करे, इसके अपने लिए इसके रब के पास बेहतरी है। तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल कर दिए गए बजूस उनके जो तुम्हारे सामने बयान किए गए। बस तुम्हें बुतों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात से भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह की तौहीद को मानते हुए इसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए। सुनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा, अब तो इसे परिंदे उचक ले जाएं या हवा किसी दूर दराज की जगह पे फेंक दे। झूठी बात जो है गुनाह कबीरा में से आती है। सारे गुनाहों की बुनियाद झूठ होती है। झूठी बात, झूठी किस्म, शिर्क और वालदैन की नाफरमानी के बाद तीसरे नंबर पे जो कबीरा गुनाह है वो झूठ है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि अल्लाह जिन चीजों से पाक है वो उसकी तरफ मंसूब की जाए। मसलन अल्लाह की औलाद है, फला बुजुर्ग अल्लाह के इख्तियारात में शरीक हैं, फला फला बंदा जो है आप अल्लाह के साथ जो कुछ शरीक ठहराते हैं, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। और झूठ एक नहीं होता, झूठ की चेन होती है। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो वो एक झूठ नहीं बोलते, आप बेशुमार झूठ बोलते हैं। बहरहाल टाइम इजाजत नहीं देता। एक दफा एक शख्स था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बड़ा गिल्ट था उसको कि मैं बहुत बुरे काम करता हूँ। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल, आप सिर्फ मुझे एक काम ऐसा कर दें, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं जना करता हूँ, और मैं चोरी करता हूँ, मैं हर बुरा काम करता हूँ, तो आप बस मुझे एक बात कर दे, मैं एक एक चीज से मैं रुक जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू झूठ से रुक जा। लंबा वाकया है, लेकिन इन शॉर्ट वो झूठ से रुक गया और उससे तमाम जो गलत काम थे वो भी उसके रुक गए। तो अल्लाह ताला हमें झूठ से अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला बाज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 32 ये सुन लिया। अब और सुनो, अल्लाह की निशानियों की जो इज्जत और हुर्मत करके इसकी दिल की परहेजगारी की वजह से ये है। इनमें तुम्हारे लिए का एक वक्त मुकर्रर का इनमें तुम्हारे लिए का एक मुकर्ररा वक्त तक का फायदा है। फिर इनके हलाल होने की जगह खाना काबा है। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए ताकि वो इन चौपाए जानवर पे अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने इन्हें दे रखे हैं। समझ लो तुम सबका मबूद बहरक सिर्फ एक ही है, तुम इसी के ताबे फरमान हो जाओ। आजी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए इन्हें कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनके दिल थर्रा जाते हैं, इन्हें जो बुराई पहुंचे इस पे सब्र करते हैं, नमाज कायम करने वाले हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है वो भी देते रहते हैं। कुर्बानी के ऊंट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के निशानात मुकर्रर कर दिए हैं, इनमें तुम्हें नफा है, बस इन्हें खड़ा करके इन पे अल्लाह का नाम लो। फिर जब इनके पहलू जमीन पे लग जाएं तो इन्हें खुद भी खाओ और मस्कीन। ये नहर का बताया जा रहा है कि ऊंट को जब जबा किया जाता है तो इस तरह खड़ा करके नहर किया जाता है कि बायां अगला पाँव उसका बांधा हुआ और तीन पाँव पे वो खड़ा होता है। और फिर जब उसको नहर किया जाता है तो वो सारा खून निकल जाता है, वो बेरू होके जमीन पे गिर जाता है। और फिर यहाँ पे कुर्बानी का बताया जा रहा है कि कुर्बानी के गोश्त के जैसे एक आयत में जैसे कुछ लोग समझते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से किए जाते हैं, एक अपने लिए, दूसरे मुलाकाती और रिश्तेदारों के लिए, तीसरे साइलीन और माशरे के जरूरतमंदों के लिए। जिसकी तायद में ये हदीस पेश की जाती है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पहले 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त जखीरा रखने से मना किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, खाओ और जो मुनासिब समझो जखीरा करो, बस खाओ, जखीरा करो और सदका करो। हर तरह की इजाजत है इसमें। इसी तरह हमने चौपायों को तुम्हारे मातहत कर दिया कि तुम शुक्रगुजारी करो। अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुंचते, ना इनके खून, बल्कि इसे तो तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारा मती कर दिया। तुम इसकी रहनुमाई की शुक्रिया में इसकी बड़ाइयां बयान करो। नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। सुन रखो, यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह ताला हटा देता है। कोई खयानत करने वाला ना शुक्र अल्लाह ताला को हरगिज पसंद नहीं।
کو अल्लाह ताला को हरगिज पसंद नहीं। जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं इन्हें भी मुकाबले की इजाजत दी जाती है क्योंकि वो मजलूम है। बेशक इनकी मदद पे अल्लाह ताला कादिर है। ये वो हैं जिन्हें नाहक अपने घरों से निकाला गया सिर्फ इनके इस कॉल पे कि हमारा परवरदिगार फकत अल्लाह है। अगर अल्लाह ताला लोगों को आपस में एक दूसरे से ना हटाता रहता तो अबादत खाने और गिरजे और मस्जिदें और यहूदियों के माबद और वो मस्जिदें भी सब ढाए जा चुके होते जहाँ अल्लाह का नाम बकसरत लिया जाता है। जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी जरूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला बड़े गलबे वाला है। ये वो लोग हैं अगर हम जमीन पे इनके पांव जमा दे तो ये पूरी पाबंदी से नमाज कायम करें और ज़कात दें और अच्छे कामों का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें। तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के अख्तियार में है। हाँ जी, नहीं नहीं बता दिया करें। 42 में तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के एतबार से है। अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत और मदीन वाले भी अपने अपने नबियों को झुटला चुके, मूसा भी झुटलाए जा चुके। बस मैंने काफरों को यूं ही सी मोहलत दी, फिर धर दबा दिया, फिर मेरा अजाब कैसा। बहुत सी बस्तियां हैं जिन्हें हमने तहोबाला कर जालिम थे, वो अपनी छतों के बल ऊंधी हुई पड़ी हैं और बहुत सी आबाद कुएं बेकार पड़े हैं और बहुत से पक्के और बुलंद महल वीरान पड़े हैं। क्या उन्होंने जमीन में सैर सयाहत नहीं की? जो इनके दिल इन बातों के समझने वाले होते हैं या कानों से इन वाकयात को सुन लेते। बात यह कि सिर्फ आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल भी अंधे होते जो सीनों में है और अजाब को आपसे जल्दी तलब कर रहे हैं। अल्लाह हरगिज अपना वादा नहीं टालेगा। हाँ अलबत्ता आपके रब के नजदीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है। बहुत से जुल्म करने वाली बस्तियों को मैंने ढील दी, फिर आखिर उन्हें पकड़ लिया। मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ऐलान कर दो कि लोगों, मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला चौकन्ना करने वाला ही हूँ। बस जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, इन्हीं के लिए बख्शिश और इज्जत वाली रोजी है। और जो लोग हमारी निशानी को पस्त करने के दर पे रहते हैं वही दोजखी हैं। हमने आपसे पहले जिस रसूल और नबी को भेजा इसके साथ ये हुआ कि जब वो अपने दिल में कोई आरजू करने लगे शैतान ने इसकी आरजू में कुछ मिला दिया। बस शैतान की मिलावट अल्लाह ताला दूर कर देता है, फिर अपनी बातें पक्की कर देता है। ये हमने बहुत डिटेल से ट्रैप्स ऑफ शैतान पढ़े थे कि किस तरह वसवसे में ख्यालात में आके शैतान हमें डी ट्रैक करता है। अल्लाह ताला दाना और बाहिकमत है। ये इसलिए कि शैतानी मिलावट को अल्लाह ताला उन लोगों की आजमाइश का जरिया बना दे जिनके दिलों में बीमारी है, जिनके दिल सख्त हैं। बेशक जालिम लोग गहरी मुखालफत में हैं, इसलिए भी कि जिन्हें इल्म अता फरमाया गया वो यकीन कर लेंगे आपके रब ही की तरफ से सरासर हक है, फिर वो इस पे ईमान लाए और उनके दिल इसकी तरफ झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ताला ईमानदारों को राह रास्त की तरफ राहबरी करने वाला है। काफिर इस वही इलाही में हमेशा शको शुबाही करते रहते हैं हत्ता के अचानक इनके सरों पर क़यामत आ जाए या इनके पास उस दिन का अजाब आ जाए जो मनहूस है। इस दिन सिर्फ अल्लाह ही की बादशाहत होगी, वही इनमें फैसले फरमाएगा। ईमान और नेक अमल वाले तो नेमतों से भरे बागों में होंगे। जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को छुटलाया इनके लिए जलील करने वाले अजाब हैं। जिन लोगों ने राह खुदा में तर्क वतन किया फिर वो शहीद कर दिए गए, अपनी मौत मर गए, अल्लाह ताला ने बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाएगा और बेशक अल्लाह ताला रोजी देने वालों में से सबसे बेहतर है। इन्हें अल्लाह ताला ऐसी जगह पहुंचाएगा कि वो इससे राजी हो जाएंगे। बेशक अल्लाह ताला इल्म और बुर्दबारी वाला है। बात यही है कि जिसने बदला लिया उसी के बराबर है जो उसके साथ किया गया। फिर अगर उसने ज्यादती की जाए तो यकीनन अल्लाह ताला खुद उसकी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह दरगुजर करने वाला बख्शिश करने वाला है। कहा जा रहा है कि जितना ज्यादती करे उतनी ही ज्यादती करनी चाहिए और उतनी ही बदला लेना चाहिए और सबसे बेहतरीन तो है कि माफ कर दिया जाए क्योंकि अल्लाह हमें माफ कर देते हैं। आयत नंबर 61 ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। ये सब इसलिए है कि अल्लाह ही हक है, उसके सिवा जिसको भी ये पुकारते हैं वो बातिल। और बेशक अल्लाह ही बुलंदी वाला किबरियाई वाला है। आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाता है बस जमीन सरसब्ज हो जाती है। बेशक अल्लाह ताला मेहरबान और बाखबर है। आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है वही। और यकीन अल्लाह ताला वही है जो वही है बेनियाज तारीफ वाला। कि आपने नहीं देखा अल्लाह ही ने जमीन की तमाम चीजें तुम्हारे बस में कर दी और उसी के फरमान से पानी में चलती हुई कश्तियां भी वही आसमान को थामे हुए और जमीन पर उसकी इजाजत के बगैर ना गिरे। बेशक अल्लाह ताला लोगों पे शफकत और नरमी करने वाला मेहरबान है। उसी ने तुम्हें जिंदगी बख्शी फिर वही तुम्हें मार डालेगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। बेशक इंसान अलबत्ता ना शुक्र है। हर उम्मत के लिए हमने एक इबादत का एक तरीका मुकर्रर कर दिया जिसे वो बजा लाने वाले हैं। बस उन्हें इस अमर में आपसे झगड़ा ना करना चाहिए। आप अपने परवरदिगार की तरफ लोगों को बुलाइए, यकीनन आप ठीक हदायत पर ही हैं। फिर भी अगर ये लोग आपसे उलझने लगे तो आप कह दें कि तुम्हारे अमाल से अल्लाह बखूबी वाकिफ है। बेशक तुम्हारे सबके खिलाफ का फैसला क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आप करेगा। क्या आपने नहीं जाना कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के इल्म में है? ये सब लिखी हुई किताब में महफूज है। अल्लाह ताला पर तो ये अमर बिल्कुल आसान है।
یہ وہی تقدیر کا مسئلہ ہے، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پہ تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اور ایک اور روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اسے کہا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ لیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ امر تو بالکل آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرے جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پہ ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والے پہ حملہ کر بیٹھے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کے سنو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، بڑا بودا ہے جس سے وہ طلب کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کی بے بسی کا اور اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی آپ کے کھانے سے کوئی چیز لے جائے تو آپ اس کے منہ سے اپنا نوالا واپس نہیں لے سکتے، اتنے یہ بے بس ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر ہی نہیں جانی۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدے کرتے رہو، اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو، نیک کام کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پہ گواہ ہو جائیں تو تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔